اس میں سے ریفلیکٹ ہو کر واپس چلی جائے گی، لیکن کچھ تو اس میں سے گزر بھی جائے گی کیونکہ چھوٹے چھوٹے چھید ہیں. ہم اب اس کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیں گے جہاں سے روشنی گزری ہے، مگر یہاں بھی ہمیں ایسے ریجنز ملیں گے جدھر مکمل طور پر یہ تاریک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ لائٹ جہاں پہنچتی ہے تو وہاں سے نئی لائٹ آگے نکلنا شروع ہوتی ہے. اس کو ہائیگنز پرنسپل کہتے ہیں. ہائیگن ایک یورپی سائنسدان تھا آج سے 200 سال پہلے، اور اس کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب لائٹ کسی بھی جگہ پر ہوتی ہے اور کسی بھی چیز سے ٹکراتی ہے تو جس چیز سے وہ ٹکراتی ہے وہ خود ایک مرکز بنتا ہے دوسری شعاؤں کا، دوسری لہروں کا. تو جیسے تالاب کی میں نے آپ کو مثال دی، جب لہریں کسی پتھر کے ساتھ وہاں ٹکراتی ہیں تو ہر چھوٹا پتھر یا بڑا پتھر جو ہے وہ خود ایک مرکز بنتا ہے جس میں سے پھر شعائیں آگے نکلتی جاتی ہیں، لہریں آگے ریڈیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. لہذا یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لائٹ کین بینڈ اراؤنڈ کارنرز. ایسے نہیں ہے کہ ایک شعاع ہے جو بس جاتی ہے اور ٹکراتی ہے، اس میں مڑنے کی، بینڈ ہونے کی صلاحیت ہے، اور وہ محض اس لیے کہ لائٹ ایک ویو ہے، ایک لہر ہے، اور لہر کی پراپرٹیز رکھتی ہے. روشنی کی یہ تمام ویو پراپرٹیز کے اوپر ہم بعد میں غور کریں گے اور یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر ہم کافی وقت بھی لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک زیادہ بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ روشنی آتی کہاں سے اور اس کو جنریٹ کس طرح سے کیا جاتا. اس لیکچر کے شروع میں اور خاص طور پہ پچھلے لیکچر میں نے اس پر بہت زور دیا کہ روشنی دراصل الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک ہی طرح سے، ایک ہی ذریعے سے پروڈیوس ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک چارج ایکسیلریٹ کرے. جب تک کوئی چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے پاور نکلتی ہے، اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں، اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اب جس طرح سے ہم لائٹ کو نکلتے دیکھتے ہیں تو کیا ایسے ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر لائٹ کا بلب ہے تو لائٹ کے بلب میں ایک فیلیمنٹ ہے، فیلیمنٹ بجلی کے گزرنے سے گرم ہو جاتا ہے، جب بہت گرم ہوتا ہے تو اس میں سے لائٹ نکلتی ہے. یا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ چولہا جلاتے ہیں، ماچس جلائی پھر چولہا جلایا تو وہاں کوئی بجلی کے کرنٹ تو آپ کو نہیں دکھائی دیے نا، مگر اصل میں بجلی کے کرنٹ ہیں، اور وہ بجلی کے کرنٹ مائکروسکوپک لیول کے اوپر ہوتے ہیں. جو الیکٹرانز ایٹم کے اندر حرکت کرتے ہیں ان کی حرکت کی وجہ سے ایک کرنٹ پیدا ہوتا، وہ کرنٹ پھر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن پیدا کرتا. اب جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس میں الیکٹرانز اور ظاہر کے ایٹمز حرکت کرتے ہیں. کتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں یہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے اس کو کتنی انرجی دی، گویا کہ آپ نے اس کو کتنا گرم کیا. جو روشنی ہمیں زیادہ گرم چیز سے ملتی ہے اس کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، سو اٹ از یلوئش. دوسرے ستارے ہیں جو ہمیں نیلے نظر آتے ہیں، کچھ ہمیں زیادہ سفید کی طرف مائل دکھائی دیتے ہیں. ان سب میں فرق ایک یہ ہے کہ ان کے ٹیمپریچرز علیحدہ علیحدہ ہیں. جو چیز جتنی زیادہ گرم ہوگی اسی کا رنگ زیادہ وائٹ کی طرف مائل ہوگا. تو مثال کے طور پر ہمارا سورج پیلا ہے، لیکن دوسرے ستارے جو اس سے کہیں زیادہ گرم ہیں وہ نیلے رنگ کے ہیں. سو دا کلر آف این آبجیکٹ ٹیلز یو آلسو دی اماؤنٹ آف کائنیٹک انرجی آف دی الیکٹرانز ان سائڈ اٹ. ایک چارج پارٹیکل جس کا چارج ای ہے، اگر یہ ایکسیلریشن اے کے ساتھ حرکت کرے تو اس میں سے جو پاور نکلتی ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو ای اسکوئرڈ اینڈ اے اسکوئرڈ.
اس کا مطلب یہ کہ چارج چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو، مائنس ای انٹو مائنس ای یاد رہے کہ پلس ہوتا ہے، پلس ای اسکوائرڈ ہوتا، تو چارج نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، دی پاور ریڈیٹڈ ول بی پازیٹو. دوسرے یہ کہ ایکسلریشن چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو، دیر ول بی پاور ریڈیٹڈ. اور یوں ہونا چاہیے اس واسطے کہ اگر کوئی چارج نیگیٹو ہے تو وہ ایبزارب تو نہیں کرے گا، وہ انرجی اس کو کہاں سے ملے گی؟ تو پاور از اکول ٹو ای اسکوائرڈ انٹو اے اسکوائرڈ ایک بہت معقول ریزلٹ ہے، لیکن اس سے پھر اور سوال اٹھتے ہیں. دیکھیے، ایک ایٹم کے گرد الیکٹران جب گھومتا ہے تو وہ ایکسلریٹ کرتا ہے. اس ایکسلریشن کی مقدار بھی آپ کو پتا ہے، دیٹ از دی سینٹریپیٹل ایکسلریشن، جس کی قیمت ہے وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی آر. جب آپ اس کو اسکوائر کریں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو ٹوٹل پاور ملے گا وچ از ریڈیٹڈ بائی دی الیکٹران. مگر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ الیکٹران جو ایٹم کے مرکز کے گرد گھومتا ہے، یہ پھر کولیپس کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ اس سے مسلسل انرجی باہر کی طرف نکلتی جاتی ہے، وہ انرجی اس کو کسی اور ذریعے سے تو مل نہیں رہی ہے. یہ ایک بڑا معمہ ہے، اور ایک ایسا معمہ جس کا کوئی حل کلاسیکل فزکس میں ہے نہیں، اور جس کی وجہ سے ایک نئی شاخ فزکس کی وجود میں آئی جس کو کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. مگر یہ بات کی بات ہے. ابھی تو میں اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیری انرجی. کتنی انرجی؟ اس کی مقدار ایمپلیٹیوڈ آف دی الیکٹرک فیلڈ اسکوائرڈ اینڈ ایمپلیٹیوڈ آف دی میگنیٹک فیلڈ اسکوائرڈ پر منحصر ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں انرجی کے علاوہ مومنٹم بھی ہوتا ہے، اور اس کی مقدار ہے U/C، where U is the amount of energy per unit volume. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس طرف سے اس طرف آ رہی ہوں تو جب یہ ٹکراتی ہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مکمل ایبزارب ہو جائیں یا مکمل ریفلیکٹ ہو جائیں، اور پھر اس کے درمیان جو مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں، پارشل ایبزارپشن، پارشل ریفلیکشن کی. بہر صورت جب یہ ویوز آ کر اس سے ٹکراتی ہیں تو جس چیز سے ٹکراتی ہیں اس کے اوپر ایک فورس عمل کرتی ہے، اس کو ریڈیشن پریشر کہتے ہیں. اور اس ریڈیشن پریشر کی مقدار ہم تو نہیں محسوس کر سکتے، کیونکہ جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے سورج سے یا بلبوں سے، وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اس سے پھر ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ روشنی ہمیں دھکا دے رہی ہے. لیکن اصل میں روشنی دھکا ضرور دیتی ہے. اگر آپ سورج کے اندر ہوتے تو سورج کے اندر سے جو تیز روشنی نکلتی ہے اس سے ارد گرد کے پارٹیکلز کے اوپر ایک زبردست پریشر پڑتا ہے، اور یہ ایک فورس ہے جو سورج کو کولیپس ہونے سے روکتی ہے. یاد رہے کہ سورج کے اندر کیونکہ بہت سا مادہ ہے تو اس کی وجہ سے کشش ثقل اندر کی طرف ہوتی ہے اور سورج کو سکیڑنے کی کوشش کرتی ہے. تو دوسری طرف گیس کا پریشر ہے اور ریڈیشن کا پریشر ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے، اور جب ان دونوں میں توازن ہوتا ہے تو سورج نہ سکڑتا ہے نہ پھیلتا ہے، اٹ از ان ایکویلیبریم. روشنی کے اہم موضوع کے اوپر تو ہم نے بات بس ابھی شروع ہی کی ہے. اگلے لیکچر میں آپ سے ڈفریکشن اور انٹرفیئرنس اور دیگر معاملات کے اوپر بات کرنا ہوگی جو لائٹ کے ویو نیچر سے متعلق ہے. مگر وہ مسئلہ جو اب میں نے تھوڑی دیر پہلے اٹھایا تھا اب بھی حل کرنا باقی ہے. کیا روشنی واقعی صرف لہریں ہیں یا یہ پارٹیکلز بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا. تو اگلے لیکچر میں اس کے جواب تک پہنچوں گا.